ایمان افروز واقعہ۔ غازی علم الدین شہید جمعرات 4 دسمبر 1908 کو میاں طالع مند کے گھر پیدا ہوئے، جو کہ محلہ سریاں والا بازار، کوچہ چابک سواراں، شہر لاہور کے مکین تھے اور فرنیچر سازی کا کام کرتے تھے۔ غازی علم الدین اپنے بڑے بھائی میاں دین محمد کے ساتھ اپنے والد گرامی کا کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس زمانے میں بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، جو اشتعال انگیزی پر مبنی کتب و رسائل اخبارات سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اسی دوران گستاخ رسول راجپال نے ایک کتاب شائع کی جو توہین رسالت پر مبنی تھی۔ راجپال کی دکان واقع اسپتال روڈ انارکلی میں تھی۔ 1929 میں موچی گیٹ دروازہ لاہور میں ایک جلسہ ہوا، جس میں کوئی عطا اللہ شاہ بخاری مسلمانوں سے خطاب کر رہے تھے کہ دشمن نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین رسالت کی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، لاچار ہوں، کمزور ہوں، میں راجپال کو واصل جہنم کرنے سے قاصر ہوں۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو شمع رسالت کا پروانہ بن کر رسول خدا کی حرمت پر قربان ہونے کی سعادت حاصل کرے؟ شاہ صاحب کی تقریر کا غازی علم الدین کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ غازی علم الدین شہید، جو کہ راجپوت سردار خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کے آباء و اجداد مذہبی رجحان رکھتے تھے اور ان کے دل میں خوف خدا و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور انہوں نے راجپال کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ آئندہ کسی توہین رسالت کی جرت نہ ہو اور فرنگی گورنمنٹ بھی اس کا سد باب کرنے میں سنجیدہ ہو، تاکہ کسی شاتم رسول کی حوصلہ افزائی کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح نہ کیے جائیں۔ شاہ صاحب کا خطاب سن کر غازی علم الدین شہید سیدھے انارکلی بازار پہنچے، لیکن اس وقت انارکلی بازار بند ہو چکا تھا۔ غازی علم الدین شہید اپنے گھر تشریف لے گئے۔ رات کو بے قراری سے نیند نہیں آ رہی تھی، اور جب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے تو اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہوا اور دل خوشی سے منور ہو گیا۔ اگلے دن گمٹی بازار سے 4 آنے کی تیز دھار چھری خریدتے ہیں اور 16 اپریل 1929 کو دن کے قریب 2 بجے اسپتال روڈ انارکلی میں راجپال کی دکان پر پہنچے، اسے للکارا۔ راجپال نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو غازی علم الدین نے راجپال ملعون پر چھری سے وار کر دیا۔ راجپال نے مزاحمت کی، لیکن غازی علم الدین شہید راجپال کو 8 گہرے گھاؤ لگائے اور راجپال کو واصل جہنم کیا۔ راجپال کے نوکروں نے شور مچانا شروع کر دیا، مہاشے کو مار دیا، سیٹھ کو مار دیا، راجپال کو مار دیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غازی علم الدین شہید کو پہلے تھانہ لوہاری گیٹ میں حراست میں رکھا گیا اور پھر تھانہ کچہری میں منتقل کیا گیا۔ اس دوران کئی تھانوں میں رکھا جاتا رہا، جہاں پر گورے خان سب انسپکٹر کی رپورٹ پر FIR درج کی گئی تھی، بھگت رام اور کندھا ناتھ کی گواہی گئی، اور پھر انگریز گورنمنٹ کی عدالت نے غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا اور 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں خفیہ طور پر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور جسد خاکی ورثہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مظاہرے ہوئے، جس پر 14 نومبر 1929 کو بذریعہ ریل گاڑی جسد خاکی ورثہ کو ملا۔ نماز جنازہ لاہور کے 4 مقامات پر ادا کی گئی، جن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ غازی علم الدین کا عرس مبارک ہر سال 30 اور 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔